فریضہ حج ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جب انسان حج بیت اللہ کر کے واپس پلٹتا ہے تو رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا، یعنی پہلے دن کا بچہ معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتے، تو بینی حاجی اسی طرح ہی پاک صاف ہو جاتا ہے بچے کی طرح کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو ہم انشاءاللہ مستقبل قریب میں ادا کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ ادا کیا جائے، الہدا کی طرف سے یہ ایک خاص اہتمام آپ لوگوں کے لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو حج کے چند ضروری مسائل اور حج کے چند ضروری مقامات سے تعارف کرا دیا جائے، تاکہ آپ لوگ جب وہاں پہنچیں تو آپ کا حج بھی مسنون طریقے کے مطابق ادا ہو، اور جب آپ واپس پلٹیں تو سعادتوں کے ڈھیر آپ کی دامن میں ہوں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج اسلام میں ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز کو، زکوٰۃ کو اور روزے کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے، اسی طرح حج کو بھی مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ لیکن کون سا مسلمان؟ اس کے لیے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس ہمت ہو، جانے کی طاقت ہو۔ استطاعت سے مراد کیا علماء نے لیا ہے، اس کا انشاءاللہ ہم ابھی تذکرہ کریں گے۔ بعض لوگ سوچتے بھی رہتے ہیں کہ میں حج کروں کہ نہ کروں۔ اس کے بارے میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں حج کر لو، جب بھی موقع ملتا ہے حج کر لو، اس لیے کہ آئندہ سال کوئی نہیں جانتا کہ اس کو یہ موقع دوبارہ ہاتھ میں آتا ہے یا نہیں۔ اس لیے آج کل کی جو بات ہے اس کو ترک کرو، جو ارادہ ہے اس کو پختہ کر لو اور حج کر لو۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو حج نہ کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کام میں بڑا مصروف ہوں، بہت زیادہ مصروفیت ہے، اس لیے وقت نکالنا میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں ہاں ضرور کروں گا اگلے سال، پھر اگلا سال آتا ہے، پھر کہتا ہے اگلے سال، پھر اگلا سال آتا ہے، پھر کہتا ہے اگلے سال، اور یہی حال ہوتا ہے کہ انسان اگلے سال کرتے کرتے خود ہی اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، ہمتیں جواب دے بیٹھتی ہیں۔ پھر اس طرح کچھ لوگ یہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی جب اللہ چاہے گا وہ مجھے بلا لے گا، جب اللہ چاہے گا میں وہاں چلا جاؤں گا، تو اس لیے میں اس سال تو ارادہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے نہیں چاہا۔ وہی ہے جب بلاتا ہے انسان پہنچ جاتا ہے، اس کا بلاوا آئے گا تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ اسی طرح ایک معذرت یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، ذہنی طور پر ابھی میں تیار نہیں ہوں کہ میں اس قسم کی نیکی کو کر سکوں، اسپرچولی جو ہے میں ابھی بہت ویک ہوں، بہت کمزور ہوں، اس لیے میں شاید حج ابھی نہ کروں۔ کچھ اور ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اوہو بڑا وقت لگتا ہے، بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، یا یوں کہتے ہیں کہ اوہو یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا مجھے انتظار کرنا ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں، بچیاں ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں، اس کے بعد میں حج کروں گا، ابھی میں نہیں کرتا۔
تو ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، او بھلے بندو حج کر لو، اس لیے کہ آئندہ سال کوئی پتہ نہیں کہ تم حج کر بھی سکو گے یا نہیں۔ اس لیے حج کرنے کی سعادت کا مزہ اس وقت زیادہ آتا ہے جب انسان ہمت والا ہو، طاقت والا ہو، جوان ہو۔ یہ واقعی صحیح بات ہے کہ انسان جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کو وہ موسم یا وہ ماحول نہیں ملتا جو اس کو اپنے ارد گرد میں، دوسرے ملک میں یا اپنے ارد گرد میں ملتا ہے۔ ہمارے ہاں کم از کم یہ ہے کہ گھر میں ایک ٹھنڈا ماحول ہے، باہر نکلتے ہیں تو پارک ہیں، درخت ہیں، ان میں پھول ہیں، کچھ خوبصورتی ہے۔ لیکن انسان جب مکہ پہنچتا ہے تو وہاں کیا ہے سوائے ان سنگلاخ پہاڑیوں کے جو برف کو جھیل جھیل کے کالی ہو چکی ہے، اور انہی میں ہی خانہ کعبہ ہے جہاں ایک درخت کا پتا نہیں اگتا، جہاں کوئی سایہ نہیں، جہاں کوئی باغات نہیں، جہاں کوئی کشش نہیں کہ ساحل سمندر ہو چلے وہاں جا کے ذرا تھوڑا سا انجوائے کر لیں گے، یا جہاں بڑی بڑی مارکیٹس ہوں، کوئی بڑے بڑے کھیلوں کا مرکز ہو، وہاں تو کچھ نہیں ہے سوائے بیت اللہ کے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا گھر کہلاتا ہے، خانہ کعبہ، بس اس کی کشش ہے جو انسان کو وہاں لے جاتی ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو مسلمان بھی وہاں پہنچتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں نے بیت اللہ کا حج بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے، اور وہ سارے ریچولز بجا لانے ہیں، مناسک جو شریعت نے حج کے ذریعے مجھ پر عائد کی ہے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر حاجی کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں جاؤں، بیت اللہ کی زیارت کروں، وہاں مناسک حج ادا کروں اور بس، اور دعائیں مانگوں۔ لیکن یہ سارے کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ وَلِلَّهِ، یہ سارے کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو وہاں پہنچتا ہے، وہ سارے مناسک حج کے ادا کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ نیت اللہ کے لیے ہے، مگر جب نکل رہا ہے تو اس وقت بھی ذرا اپنی نیتوں کو ٹٹول لے۔ وہ اس طرح ٹٹولے کہ میں حج کرنے تو جا رہا ہوں، کیا اس لیے تو نہیں جا رہا کہ میں اپنے آپ کو بعد میں حاجی کہوں، یا کوئی بڑا آدمی ہے تو وہ اپنے آپ کو الحاج کہنا شروع کر دے، یا میں جب واپس آؤں تو لوگ میرا استقبال جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی ہاروں کے ساتھ کریں، پھول میرے قدموں میں نچھاور کریں، اور لوگوں سے میں مبارکباد وصول کروں۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، یہاں پہ للہ کی بات آتی ہے، اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں، اور اس لیے بھی نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، یا اس لیے بھی نہیں کہ لوگ میرا استقبال کریں، اس لیے بھی نہ ہو۔ یہ لفظ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہ اس پہ زور ہے۔ تو اس لیے چند اہم باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ ان مسائل کا علم آپ حضرات کو ہو، تاکہ آپ جب بھی یہاں سے روانہ ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق بخشے کہ آپ حج کو مسنون طریقے کے مطابق ادا کر سکیں۔ پہلی بات، یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، اسی میں ہی آپ چند ایک باتیں، یہ صفحہ نمبر 5 سے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کے دن اور حج کے مہینے، ان کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ بتایا کہ الحج اشہر معلومات، قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ یہ توقع ہے اللہ تعالیٰ کی ہم مسلمانوں سے کہ ایک ایک مسلمان کو حج کے مہینوں کا علم ہوگا، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فریضہ حج ادا کرنے کے شائق ہیں، اور ہمیں پتہ ہے
کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، تو اتنا بھی علم مسلمان کے پاس ضرور ہوگا کہ اس کو یہ علم ہو کہ حج کے کون کون سے مہینے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حج کے مہینے شوال ہے، ذی القعدہ ہے، اور ذی الحج کے پہلے 10-12 دن ہیں۔ یہ ہیں مہینے اور اتنے دن۔ یہ لمبے مہینے اللہ تعالی نے کیوں رکھے ہیں؟ حج تو صرف زیادہ سے زیادہ تو تقریباً 6 دنوں میں ادا ہو جاتا ہے، لیکن حج کے شوال کا مہینہ، پھر ذو القعدہ کا مہینہ، پھر اس کے بعد جا کے ذو الحج کا مہینہ آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے 2.5 مہینے کیوں رکھ دیے؟ تو اس کا جواب یہی ہے تاکہ مسلمان اپنے آپ کو تیار کرے ہر اعتبار سے۔ اگر ارادہ کر لیا ہے تو پھر اپنے آپ کو تیار کر لے۔ تیاری اس معنی میں کرے کہ اپنی زاد راہ کا بندوبست کر لے، جو کام نمٹانے ہیں اپنے پیچھے جاتے جاتے وہ بھی نمٹا دے۔ یہ وقت اس لیے دیا ہے، اور پھر جب یہ نمٹا چکے وہاں پہنچے تو وہاں جا کے اس کو زیادہ سے زیادہ یہ موقع مل جائے کہ وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرے، بیت اللہ میں نمازیں بھی پڑھے، اور بیت اللہ میں بیٹھ کے عبادت بھی کرے، تاکہ اتنے دور سے انسان جو آتا ہے بہت کچھ خرچ کر کے آتا ہے تو اس کو ثواب بھی مل سکے۔ اور یہ ثواب ملنا بھی آپ دیکھیے یہ بڑا ورتھ ہے، یعنی انسان اتنا کچھ خرچ کر کے اور اتنی محنت اور ہمت کر کے عبادت کے لیے جب وہاں پہنچتا ہے تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں شاید وقت ضائع کر رہا ہوں یا پیسے میں نے لنڈا دیے ہیں اور اتنی عبادت کرنی تھی تو کافی تھا، کیا ضرورت تھی زیادہ دن وہاں رہنے کی۔ حقیقت یہ آپ سوچئے، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اللہ کا جو حساب کتاب ہے وہ بالکل درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان جب بیت اللہ میں ایک نماز پڑھتا ہے، یعنی حرم میں، اس کی وہاں کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1,00,000 نمازوں کے برابر حیثیت رکھتی ہے۔ اب 1,00,000 نماز کا ثواب جو ہے وہ ایک نماز میں ملتا ہے۔ میں ساری عمر اپنے محلے کی مسجد میں نمازیں پڑھوں، جو تقریباً اللہ مجھے اگر عمر دیتا ہے 60 سال کی، 65 سال کی، 70 سال کی، 15 سال کی عمر میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی، اور بعد میں اللہ نے مجھے جو موقع دیا وہ 55 سال زندہ رہنے کا دیا۔ 55 سال نماز میں سستی بھی ہو جاتی ہے، نمازیں آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں، نمازیں قضا بھی ہو جاتی ہیں، بہت سی نمازیں رہ بھی جاتی ہیں، بڑا گناہ گار بنتا ہوں، فرض کو ادا صحیح نہیں کر پاتا۔ اس سب کے ساتھ پھر بھی 55 سال کی نمازوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ تقریباً 50-55 ہزار نمازیں بنتی ہیں۔ یعنی 55 سال کی عمر کی جو نمازیں ہیں وہ ٹوٹل 50 سال کی 50,000 نمازوں کے برابر بنتی ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، ساری عمر کی عبادت ایک طرف اور ایک وقت کی جو نماز حرم پاک میں انسان باجماعت پڑھتا ہے وہ عبادت ایک طرف۔ یہیں سے بندہ اندازہ کر لے کہ میں نے جو خرچ کیا ہے، جو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے، جتنی قربانی دی ہے، اور میں یہاں پہنچا ہوں، ایک ایک نماز کا مجھے اللہ اگر اتنا ثواب دے رہا ہے تو یہ تو بہت بڑی کمائی ہے، یعنی بہت بڑی سعادت ہے، کمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کی کہ میں یہاں آیا، توفیق بخشی کہ میں یہاں نمازیں پڑھوں۔ اس لیے بندہ یہ سوچ کے ضرور جائے کہ میں نے وہاں جا کے عبادت کرنی ہے، وہاں جا کے باجماعت نماز پڑھنی ہے، وہاں جا کے میں نے طواف بیت اللہ کرنا ہے، اور اسی دوران جو دعائیں ہوں گی انشاءاللہ اللہ سنے گا۔ اس امید کے ساتھ جائیے کہ میں جو دعا بھی کروں گا انشاءاللہ اللہ اس کو قبول کرے گا، میں جو دعا بھی کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ میں انسان دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے۔
تو پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھیے کہ حج کے یہ 2.5 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج نام کے جو مہینے ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں. انہی میں انسان نیت کر لے اور اپنے علاقے سے نکل کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی کوشش کرے، اور جب وہاں پہنچے تو یہ جتنا بھی سارا وقت ہے اس کو یہ مت سمجھے کہ میرا ضائع جا رہا ہے، بلکہ وقت ہے، بہت مناسب ہے، بہت قیمتی ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو مسلمان کرے گا. پھر حج کے جو دن ہیں یہ بھی 6 کے قریب 6 ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے، جبکہ ذی الحج کی 8ویں تاریخ ہو تو مکہ میں سب حاجی جو ہیں وہ احرام باندھ کے نکلتے ہیں اور سیدھے چلے جاتے ہیں مینا. اب 8 کے بعد 9، 10، 11، 12 اور 13 تاریخ، یہ 5، 12 کو بھی واپس آ سکتے ہیں، اگر ایک دن اور رہنا ہے تو 13 تاریخ کو بھی واپس آ سکتے ہیں. تو یہ 5 یا 6 دن جو ہیں یہ ساری کمائی ہے جو کہ انسان وہاں جا کے حج کے مناسک ادا کرتے دوران کرتا ہے. تو حج کی کچھ شرائط بھی ہیں، یہ بھی بڑی ضروری شرائط ہے، کیونکہ اس شرط کو پورا کیے بغیر اگر میں یہ حج کے لیے نکلتا ہوں تو یہ بھی ممکن ہے کہ میرا حج قبول نہ ہو اور ساری محنت اکارت جائے. اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھائیے کہ جو بھی حج کرے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر حج نہیں ہے. اس کے لیے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ کلمہ پڑھے اور پھر اس کے بعد اور جو چیزیں ہیں ان کو پورا کرتا جائے. پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مالدار ہو، یہ ہے صاحب استطاعت ہونا. یہ استطاعت جو ہے یعنی یہ اس طرح کی ہو کہ بندے کی اپنی صحت بھی اجازت دیتی ہو، بیمار نہ ہو کہ راستے میں بیمار ہو جائے اور بیٹھ جائے، جا ہی نہ سکے آگے. اور اگر ہلکی پھلکی بیماری ہے تو پھر اپنے ساتھ جیب میں سامان میں جو ضروری دوائیاں ہیں وہ رکھ لے. اور استطاعت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی کے پاس گھر سے نکل کے خانہ کعبہ پہنچنا، مناسک حج ادا کرنا، پھر وہاں سے واپس آنا، اس تمام کے اخراجات بھی اس کے پاس ہوں. استطاعت اس کو بھی کہتے ہیں کہ ان اخراجات کے علاوہ پیچھے جو فیملی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کا خرچہ بھی موجود ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ خود تو جیب میں ڈال کے چلا جائے اور پیچھے بچے بھوک کی وجہ سے بلکتے رہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو. یہ حق ہے جو شریعت نے کہا ہے کہ بندے کو اپنی بیوی کا اور بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں استطاعت میں آتی ہیں. تو مالدار ہونا اس اعتبار سے کہ سارا خرچہ آنے کا، جانے کا، پیچھے بیوی بچوں کا، یہ سب موجود ہے. پھر یہ بھی ہے کہ بندہ آزاد ہے. قرآن مجید میں بھی بے شمار ایسے مسائل بتائے گئے کہ جس میں غلاموں کو آزاد کرنے پر مسلمانوں کو اکسایا گیا ہے. تو ایسے اگر کچھ غلام موجود ہیں تو ان پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آقا کی اجازت سے حج کر سکتا ہے، بغیر اس کی اجازت کے حج نہیں کر سکتا. لیکن ایک آزاد جو ہے وہ جب چاہے حج کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس پر کوئی پابندی ایسی نہیں ہے. پھر حج کی شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ عاقل یعنی عقل مند انسان ہو، مجنون نہ ہو، ہوش میں ہو، اس کو پتا ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. بالغ بھی انسان ہو، اس لیے کہ بالغ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے نہ کہ نابالغ پر. لیکن اگر بچوں کو بھی والدین ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، نابالغ بچے ہیں، تو ان کا حج کا ثواب جو ہے وہ والدین کو ضرور ملتا ہے. لیکن یہ نابالغ بچے جب حج کر لیں گے تو بالغ ہونے کے بعد اب ان پر شریعت کی طرف سے یہ پابندی بھی ہوتی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد یہ بھی حج کریں. یہ نہیں ہے کہ نابالغی کا جو حج ہے، جب یہ نابالغ تھے اس کا حج اب کافی ہو گیا، نہ، بلکہ جب بالغ ہو جائیں گے اس کے بعد بھی یہ حج کریں گے. کوئی یہ مت سمجھے کہ بچہ تھا اس کو میں نے حج کرا دیا تھا، اب اس کو کیا ضرورت ہے، اب 20 سال کا ہو گیا ہے، نہ، اس نے حج کرنا ہے.
پھر اسی طرح راستے کا پرامن ہونا بھی ضروری ہے، تب جا کے حج کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے دور میں قافلے جاتے تھے، لوٹ مار کا اندیشہ ہوتا تھا، اور جنگل سے صحراؤں سے لوگ گزر رہے ہیں یہ قافلے، تو صحرا میں چھپے ہوئے ڈاکو تو وہ اٹیک کرتے تھے، تو اس وجہ سے کافی لوٹ بھی لیے جاتے تھے اور مر بھی جاتے تھے، مار بھی دیے جاتے تھے۔ تو اس لیے شرط رکھی گئی ہے کہ راستہ پرامن ہو، تاکہ حاجی آرام سے اچھی سوچ کے ساتھ بے خوف ہو کے اللہ کے گھر پہنچے، حکومت کی طرف سے رکاوٹ بھی نہ ہو، اس لیے کہ حکومت بعض اوقات کچھ پابندیاں لگا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ جس شخص نے پہلے حج کیا ہوا ہے وہ اس سال نہ کرے، یعنی پچھلے سال اگر حج کیا تو وہ اس سال نہ کرے، تو ایسی صورت میں وہ نہ کرے، اس لیے کہ دوسروں کو موقع دیا جائے، یہ وجہ ہے۔ پھر اسی طرح عورتوں کے لیے مزید 2 شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ اکیلی حج نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو۔ محرم شوہر بھی ہو سکتا ہے، شوہر اگر مصروف ہے تو بھائی بھی ہو سکتا ہے، بھائی اگر مصروف ہے تو بیٹا بھی ہو سکتا ہے، والد بھی ہو سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہرحال ضرور اس کے ساتھ ہونا چاہیے جو اس کا محرم ہو، بغیر محرم کے وہ حج ادا نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یا ان کی فقہ میں اس بات کی اتنی اجازت ہے کہ اگر عورتوں کا ایک گروپ ہے، 9 10 15 20 25 خواتین ہیں، جو ایک گروپ ہے یہ حج کرنا چاہتا ہے، تو یہ گروپ جو ہے اس صورت میں حج کر سکتا ہے جبکہ راستہ پرامن ہو، اور ایسے گروپ کو اپنے ساتھ محرم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جا سکتی ہے۔ ان کی طرف سے اتنی اس فقہ میں اتنی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت بھی فقہ کی کتابوں میں بے شک ہو، مگر سعودی گورنمنٹ بغیر محرم کے کسی عورت کو اجازت نہیں دیتی اور نہ ہی وہ سٹیمپ لگاتی ہے۔ پھر عورت حالت عدت میں نہ ہو، شوہر فوت ہو گیا ہے، 2 مہینے 2.5 مہینے 3 مہینے ہو گئے ہیں یا 4 مہینے بھی ہو گئے، لیکن ٹکٹ جو ہے 4 مہینے گزرنے کے بعد مل رہی ہے، سیٹ اس دن کی بک ہوتی ہے، جو 4 مہینے گزرنے کے بعد اگلا دن جو ہے اس دن سیٹ ملتی ہے، تو یہ حالت عدت ہے، اس میں مت نکلے۔ 4 مہینے 9 دن بھی گزر جاتے ہیں تو 9ویں دن بھی وہ نہیں جا سکتی، بلکہ 11ویں دن وہ گھر سے نکلے گی۔ اس لیے جو شریعت کا حکم ہے اس کی پابندی عورت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو یہ چند ایک شرائط ہیں۔ پھر جب ہم حج کرتے ہیں تو اس حج کی کچھ قسمیں ہیں، نیت ڈیپینڈ کرتا ہے، نیت ہماری کیا ہے۔ ایک نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں حج کروں گا، جا کے میں نے کوئی عمرہ نہیں کرنا، بس جہاز میں ہی میں احرام باندھوں گا اور جا کے حرم میں بیٹھ جاؤں گا، عبادات کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، جب حج کے دن آئیں گے 8ویں تاریخ کو تو یہی احرام جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ پہن کے میں سیدھا منا چلا جاؤں گا اور میں حج کے مناسک ادا کروں گا۔ بس صرف حج کرنے کی نیت ہے اور اس میں کوئی عمرہ کرنے کی نیت نہیں ہے، تو یہ حج کی نیت حج افراد کہلاتی ہے۔ یہ پہلی قسم ہے، حج افراد۔ افراد کا مطلب فرد سے ہے، اکیلا، یعنی نیت یہ ہو کہ میں نے صرف حج کرنا۔ اور پھر دوسری نیت ہے حج قران کی۔ قران کا مطلب ہے ملانا، وہ اس طرح کہ حاجی اپنی نیت کو عمرہ اور حج دونوں سے ملا دیتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا جہاز سے ہی، جو احرام باندھوں گا میری نیت یہ ہوگی کہ پہلے جا کے میں نے عمرہ کرنا ہے اور عمرے کے بعد میں احرام نہیں کھولوں گا، اور یہ کنٹینیو رہے گا، جاری رہے گا، کب تک؟ جب 8ویں تاریخ آئے گی تو اسی احرام کے ساتھ میں منا پہنچوں گا اور حج کے مناسک ادا کر کے اس کے بعد آخر میں احرام کھولوں گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے حاجی؟ عمرہ اور حج دونوں کو ملا لیتا ہے کہ اس دوران میں نے احرام نہیں کھولنا، احرام ایک ہی رہے گا۔ تو یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن ثواب الگ ہے۔ تو یہ نیت بھی حج قران کہلاتی ہے۔ ایک اور نیت ہے جس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تمتع
اس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا. وہ فائدہ کیا ہے کہ انسان یہ نیت کرتا ہے کہ میں احرام باندھ رہا ہوں اور میقات کراس کر کے جب مکہ پہنچوں گا تو سب سے پہلے میں عمرہ کروں گا اور عمرہ کرنے کے بعد احرام میں اپنا کھول دوں گا اور اپنے آپ کو وہاں اس طرح رکھوں گا جیسے میں اپنے گھر میں رہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب 8ویں تاریخ آئے گی تو اپنے گھر سے ہی اپنے ہوٹل سے ہی اپنا احرام باندھ کے میں مینا چلا جاؤں. تو یہ درمیان میں جو احرام کھولنے کا فائدہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو حج تمتع کہتے ہیں. تو یہ 3 نیتیں ہیں. تینوں حج ویلڈ ہیں, تینوں حج کی نیتیں کی جا سکتی ہیں, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایات جس کی تائید کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے. آپ تشریف لے گئے, آپ نے عمرہ کیا, احرام کھول دیا, آپ کی ازواج مطہرات آپ کے ساتھ ہیں, اور پھر اس کے بعد جب 8ویں تاریخ آئی آپ نے پھر احرام باندھا اور آپ مینا تشریف لے گئے, حج کے تمام مناسک ادا کیے اور اس کے بعد احرام کھولا. تو یہ درمیان میں جو وقت ملتا ہے انسان کو آزاد ہونے کا اور اس میں بالکل وہ ایسے ہی رہتا ہے جیسے اپنے گھر میں رہتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع. تو یہ نیتیں جو ہیں یہ کی جا سکتی ہیں. حج کے جو ارکان ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے. رکن کہتے ہیں پلر کو, اور پلر پہ ہی عمارت کھڑی ہوتی ہے, اور یہ پلر اگر کوئی ایک نہ ہو تو یا تو دم آتا ہے یا حج ختم ہوتا ہے. یعنی حج کرنے کا ثواب نہیں ملتا, حج کو اس نے جاری رکھنا ہے, وہ کرتا رہے, اور لیکن اگلے سال اس نے پورا حج کرنا ہوگا پھر دوبارہ. وہ کیا ہے؟ پہلی بات ہے احرام کی. بغیر احرام باندھے میقات کو کراس نہ کرے. اگر اس نے کراس کر لیا ہے تو واپس پلٹے. میقات کو پھر کراس کر کے پھر واپس آئے اور احرام باندھ کے میقات کو کراس کرے. پھر دوسرا رکن ہے وقوف عرفہ. عرفات میں 9ویں تاریخ کو جب حاجی پہنچتا ہے تو اس کے لیے بڑا وقت ہوتا ہے. یعنی فجر کے وقت وہ پہنچتا ہے اور مغرب سورج غروب ہونے تک وہاں رہتا ہے. یہ ٹائم ہے فجر سے لے کر مغرب غروب ہونے تک, سورج کے غروب ہونے تک کا جو لمبا ٹائم ہے, اس میں کسی بھی لمحے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور قبلہ کی طرف رک کر کے دعائیں کرتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے بے شک کرتا ہے, تو یہ اس کا وقوف ہو گیا. اور یہ وقوف اتنا اہم ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پورے حج کی جو روح ہے, یا پورا حج سمجھ لیجئے الحج عرفہ. حج نام ہی عرفہ کے میدان میں, عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے کا ہے. تو وہاں انسان کھڑا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے بھی دعا کرتا ہے, بس یہ اہم رکن اس کا ادا ہوتا ہے. تمام مناسک حج ادا کرنے کے بعد اپنا سر بھی منڈا لے, قربانی بھی کر لے, پھر اس کے بعد جاتا ہے انسان آخری جو چیز ہے, یعنی اس سے پہلے وہ قربانی بھی کر لیتا ہے اور سر بھی منڈا لیتا ہے, یہ مرد حضرات کے لیے. پھر اس کے بعد وہ احرام اتار دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں تحلل اول. تحلل اول سے مراد یہ کہ پہلا یہ مرحلہ ہے جس میں انسان حلال ہو رہا ہے. حلال کا مطلب یہ کہ احرام اب کھول رہا ہے, اپنے لیے وہ چیزیں جائز کر رہا ہے جو احرام کی حالت میں ناجائز ہوتی ہیں. تو اس تحلل اول کے بعد ابھی بھی اس پر پابندیاں ہیں, بس اتنی اجازت دی ہے کہ اس نے احرام کھولنا ہے, ابھی کچھ اور نہیں کرنا. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان آئے بیت اللہ اور طواف زیارہ کرے. اب طواف زیارہ کے بعد بندہ اب آزاد ہو جاتا ہے. اب یہ ہے تحلل ثانی, اب اس کا احرام کھل گیا, اب آزاد ہو گیا. پھر اسی طرح طواف زیارہ میں سعی بھی کرنی ہے, صفا اور مروہ کی.
یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی رہنا چاہیے۔ تو یہ 4 اہم رکن ہیں، ان میں کوئی ایک رکن رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا، اس کو دوبارہ اگلے سال حج کی نیت کرنا ہوگی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ چلیں رکن رہ گیا تو اب حج چھوڑ دے، نہ، وہ کرتا رہے، اپنے آپ کو یعنی عبادت کرے، تمام مناسک ادا کرے۔ اللہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ثواب تو دے گا، غلطی ہو گئی، لیکن اس غلطی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان نیکیوں سے محروم ہو جائے، بلکہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ اس حج کو ادا کرنے کی نیت کر لے کہ اللہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں اپنے حج کو پوری پابندی کے ساتھ، تمام ارکان کو پورے خیال کے ساتھ ادا کروں گا۔ پھر حج کے کچھ واجبات ہیں، مثال کے طور پر میقات سے احرام کی نیت کرنا۔ اب عموماً ہم جہاز پہ جب سوار ہو کے جاتے ہیں تو جدہ آنے سے پہلے ہی جہاز میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جس نے احرام باندھنا ہے باندھ لے۔ اگر جہاز میں موقع نہیں ملتا تو بہتر یہ ہے کہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ہی احرام باندھ لے، اور اگر جہاز نہیں باندھنا ہے تو پھر الرٹ رہے، کیونکہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی میقات آنے والی ہے، جس نے احرام باندھنا ہے باندھ لے، اور جس نے نیت کرنی ہے وہ بھی کر لے۔ تو اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ میقات سے احرام کی نیت کرنی ہے۔ پھر زوال آفتاب کے بعد مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا ہے، یہ بھی ہے۔ جو ہی سورج جھکتا ہے مغرب کی طرف تو یہ زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت سے لے کر مغرب کے شروع ہونے تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک کا جو وقفہ ہے، یہ سب وقوف عرفات کے لیے۔ اور وقوف عرفات کا مطلب یہ کہ عرفات کے کسی بھی جگہ، میدان میں کسی بھی جگہ، چاہے خیمے کے اندر ہو، خیمے کے باہر ہو، یا کوئی دیوار ہے اس کی اوٹ میں ہو، کہیں بھی کھڑا ہو کے قبلہ کی طرف رخ کر کے آدمی کھڑا ہو کے دعائیں مانگے۔ یہ دعائیں مانگنا جو ہے یہ اصل چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجی جب میدان عرفات میں وقوف کرتا ہے تو اس وقت شیطان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے اور ہائے وائے کرتا ہے، کہتا ہے یہ جو لوگ کھڑے ہیں نا میدان میں نے ان پر بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت کی تھی، ان سے بڑے غلط کام کروائے تھے، بہت گناہ کروائے تھے، لیکن یہ یہاں آ کے آج اپنے سارے گناہ معاف کرا چکا ہے، اس لیے مجھے افسوس ہے اس بات کا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے۔ اس لیے اس موقع کو ہم نے جانے نہیں دینا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان عرفات میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وقوف کر رہے ہوتے ہیں، تو اوپر اللہ تعالیٰ بھی اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ ہے بندے کون ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، لیکن بندوں کی اس حیثیت کو اور ان کے اس مقام کو فرشتوں میں اللہ تعالیٰ یوں متعارف کراتا ہے۔ فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہ یہ حاجی ہے۔ یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ کہ اللہ اس میدان میں اکٹھے ہوئے ہیں اور تجھ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، تجھ سے مانگنا چاہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، فرشتوں تم گواہ رہو، جتنے بھی حاجی اس میدان میں کھڑے ہیں میں ان سب کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ تو یہ وقوف جو ہے یہ کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ بعض اسلاف میں تو یہ بات ملتی ہے کہ وہ اتنا لمبا وقوف کرتے تھے، اتنی لمبی دعائیں کریں، تو بات یہ بھی ہے نا ہمیں دعائیں مانگنا نہیں آتا، جس کو کہتے ہیں نا صحیح منگتا، ہم منگتے نہیں ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے دعائیں کیا کرنی ہیں۔ کچھ مانگنا، انسان فقیر ہو، محتاج ہو، اس کو پتہ ہو کہ دکھ، بھوک، افلاس، مشکلات وہ کیا کیا ہیں، تو وہ اپنی ان تمام مشکلات کو اور دکھوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے ایک امیر کے سامنے روتا ہے اور کہتا ہے مجھے کچھ دو، خدا کے لیے مجھے دو کچھ، میرے بچے بھوکے ہیں، بیمار ہیں، اور فلاں بیمار ہے، اس کا میں علاج کرانے جاتا ہوں، ساری دولت میری لگ گئی ہے مگر میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، مر جائے گا بچہ، پلیز میرے ساتھ تعاون کرو۔
کس طرح انسان اپنا دکھڑا دوسرے کے آگے پیش کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے دکھڑوں کو رب کے آگے پیش کرنا نہیں جانتے. ہم صرف چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ دنیا میں مجھے پرسکون رکھ، دنیا میں مجھے یہ دے دے، میری یہ خواہش ہے مجھے یہ مل جائے، میری یہ خواہش ہے میری اچھی جگہ شادی ہو جائے، میری یہ خواہش ہے میری اچھی جاب ہو جائے، میری اچھی خواہش ہے میری ترقی ہو جائے، میرے کاروبار میں برکت. زیادہ سے زیادہ دنیاوی دعائیں ہوتی ہیں، مگر جو آخرت کی دعائیں ہیں جس کو حسنہ کہتے ہیں، حسنہ، بہت کم لوگ ہیں جو ایسی دعاؤں کو یاد رکھتے ہیں یا جانتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب وقوف کیا تھا تو صحابہ کرام میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وقوف کی پوری ایک لائیو سٹوری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حج سٹارٹ کیا اور کس طرح یہ ختم ہوا. بہت سے اور صحابہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں جن کو موقع ملا آپ کے ساتھ رہنے کا، تھوڑے لمحے کے لیے آپ کو دیکھنے کا کہ آپ کس طرح یہ ریچولز ادا کر رہے ہیں، تو ان میں یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفہ میں آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کی یہ حالت تھی کہ ان دعاؤں میں آپ کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور خوب رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے. بڑی لمبی دعا کی آپ نے، بڑی لمبی دعا کی. اس لیے تھوڑا سا رو لینا رب کے حضور جاتے جاتے، یعنی حرم میں انسان داخل ہوتا ہے وہاں اس کو رونا آ جاتا ہے، وہاں رو لیتا ہے، کہتا ہے بس بہت رو لیا، اب کیا رونا ہے. اللہ کے آگے جتنا بھی وہاں گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ ایک ایک لمحہ میں ہم رب کے ساتھ ہاٹ لائن پہ ضرور قائم رہیں، اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری ایک ایک دعا سنی جائے گی. اگر دعائیں ہمیں یاد نہیں ہیں تو اپنے ساتھ ایسی کتاب ضرور لے جائیے جس میں مسنون دعائیں ہوں، قرآن مجید کی دعائیں ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہوں. حج کے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تم حج کے ریچولز میں اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے. اور وہ رہنمائی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک ایک مناسک حج ادا کیا اور ان مناسک کے دوران آپ نے کیا کیا دعائیں مانگی، وہ سب احادیث میں موجود. بڑی خوبصورت دعائیں، بڑی کمپریہنسو سی، بہت ہی اچھی. وہم و گمان ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ایسی دعا مانگنی چاہیے، مگر جب وہ بندہ دعائیں پڑھتا ہے تو دل کرتا ہے کہ واقعی یہ دعا بھی مانگنی چاہیے تھی. تو اس لیے ایسی کتاب ضرور اپنے ساتھ رکھیں اور اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ حرم پاک میں پہنچ کے کہیں بھی کوئی موقع ملتا ہے، چاہے کمرے میں ہیں، کمرے سے باہر ہیں، کسی میدان میں بیٹھے ہیں، حرم پاک میں ہیں، دعاؤں سے مت اکتائیے، مانگیے دعائیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سنتا ہے وہ دعائیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے. عرفات سے واپس پلٹ کے جو ہی سورج غروب ہو تو آنا ہے مزدلفہ میں. مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، خیر یہ مسائل آپ دیکھیں گے. تو سورج غروب ہوتے ہی وہاں سے چل پڑنا ہے، مزدلفہ آنا ہے. اور جب بھی مزدلفہ پہنچے، چاہے آدھی رات گزر جائے، چاہے رات کا تھوڑا حصہ باقی ہو، مزدلفہ جو ہی پہنچیں تو وہاں پہنچ کے ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے. پہلے مغرب پڑھ لینی ہے، پھر عشاء کی پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز بھی قصر کرنی ہے. یہ پڑھ کے پھر رات کا جو باقی حصہ ہے وہاں لیٹ کے آرام کر کے ہم نے گزارنا ہے تاکہ تھوڑا سا ریسٹ مل جائے. آگے جو وقت آ رہا ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا محنت کا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کنٹینیوسلی مسلسل ہمیں یہ نہیں کہا کہ بس دوڑ لگی رہے، بھاگتے رہو، ذکر اذکار کرتے رہو، کہیں چین نہ تمہیں نصیب نہ ہو، نہ، ایسا نہیں. اس لیے وہاں کھلا میدان ہے،
کھلے میدان میں کہیں بھی جہاں چادر بچھ سکتی ہے بچھا دیجئے، بیٹھ جائیے، دعائیں بھی کیجئے، تھوڑا سا سستا بھی لیجئے، لیٹ بھی جائیے، آنکھ بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن فجر کی نماز با جماعت پڑھنی۔ پھر فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ میں ایک مشعر الحرام نام کی جگہ، ایک پہاڑی ہے، وہاں آنا ہے، وہاں کھڑے ہو کے رب کے حضور دعائیں کریں۔ اور ایسے وقت کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ ایسے موقعوں پر دعائیں مانگنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، وہ صرف دنیا کی دعا کرتے ہیں، اور دنیا کی دعائیں یہی ہیں جو انسان کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں کہ میں نے یہ دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے ترقی دے دے، اللہ میرے کاروبار میں برکت ڈال، اللہ میری اولاد کے یہ مسائل حل کر، بس۔ لیکن اس کی دعاؤں میں ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا، وہ درست نہیں۔ ومنہم، اور ان حاجیوں میں کچھ حاجی ایسے بھی ہوتے ہیں، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا کر۔ حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہر وہ عمل جو اخلاص پر مبنی ہو اور عین شریعت کے مطابق ہو اور رب کے حضور وہ قبولیت کا درجہ پا لے، یہ حسنہ ہے۔ یعنی دنیا میں ہم کام تو کرتے ہیں، بحیثیت ایک مسلمان کے ہم سے بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوئی نیکی کرے تو اس میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے، تو اس لیے اللہ تجھ سے یہ چاہتے ہیں دنیا میں بھی ہمارا ہر عمل حسنہ کا درجہ اختیار کر لے، اور آخرت میں بھی تو ہمیں حسنہ عطا کر، یعنی اخلاص پر مبنی جو کام کیا ہے اس کا بہترین نتیجہ، اس کا بہترین ریوارڈ اللہ تو ہمیں قیامت کے روز بھی عطا کر۔ اور دوسری بات یہ کہ وقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے بھی ہمیں بچا۔ یہ دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اور حاجیوں کو تاکید کی ہے کہ اس دعا کو مت بھولیں، صرف دنیا نہ مانگیں، آخرت کو بھی یاد کریں، اور آخرت میں ایک جنت اور دوزخ بھی ہے، دوزخ سے بھی پناہ مانگیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رات مزدلفہ میں گزارنا، یہ بھی حج کا واجب ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حاجی جب حج کر بیٹھے تو دو قسم کے مسئلے ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں کہ حاجی یا تو پھر اپنے سر کے بال کٹوا لے، جس کو تقصیر کہتے ہیں، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں مشین پھروا لے، یہ تقصیر ہوتی ہے، اور دوسرا ہے تحلیق، کہ آدمی اپنے سر کو شیو کرا لے، یہ مردوں کے لیے۔ عورتیں جو ہے نا وہ بال انگلی کے برابر اپنے بالوں کی جو لٹیں ہیں وہ آخر میں سے ایک انگلی کے برابر لٹ جو ہے نا کچھ لٹیں کاٹ لیں، بس یہ عورتوں کے لیے ہے۔ لیکن مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ یا تو تقصیر کرائیں یا تحلیق کرائیں، قرآن مجید نے یہ بتایا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو تقصیر کراتا ہے اس کا ایک ثواب، جو تحلیق کراتا ہے اس کے لیے ڈبل ثواب، میری اس کے لیے دعا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے بات۔ پھر ایام تشریق آتے ہیں، تشریق کہتے ہیں چمکنے کو، روشنی کو، کیونکہ ان راتوں میں چاند زیادہ روشن ہوتا ہے، 11، 12 اور 13، یہ جو تاریخیں ہیں ان میں چاند بہت روشن ہوتا ہے اور اس کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی مناسبت سے جو دن آتے ہیں اگلے، ان دنوں کو ایام التشریق کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ 11، 12 اور 13 تاریخ کے جو دن ہیں، ان دنوں کو کیا کرنا ہے، ان کی خاص طور پر جو راتیں ہیں وہ مینا میں گزارنا۔ دن بے شک انسان جاتا ہے، جمرے کرتا ہے، پھر حرم میں جاتا ہے، وہاں طواف کرتا ہے، وہاں بیٹھ کے تھوڑی سی عبادت کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، انسان چلا جائے، دن کو باہر چلا جائے، لیکن رات وہاں گزارنی ہے مینا میں، یہ ضروری ہے، رات مس نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، یہ بھی واجب ہے، پہلا جمرہ، دوسرا، تیسرا، اس کے مسائل ابھی آئیں گے۔ پھر آخر میں طواف وداع کرنا ہے،
جب سارے حج ہو جائیں، حج کے ریچولز ادا ہو گئے، بندہ حج کر کے فارغ ہو گیا، کچھ دن اس کو مکہ میں رہنا ہے، پھر مدینہ جانا ہے، مدینہ سے واپس آ کے پھر احرام باندھ، کچھ نیتیں ہوتی ہیں انسان کی، میں دوبارہ عمرہ کر لوں، بہرحال جب بھی کرنا ہے وہ سب کچھ کرنے کے بعد جب اس کی ٹکٹ کا وقت آ گیا کہ میں نے اب ایئرپورٹ پہنچنا ہے، تو ایک دن پہلے یا نکلنے سے پہلے وہ طواف وداع کرے، یعنی خدا حافظ کرے اللہ کے گھر کو. تو یہ طواف وداع ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ نکلے، ٹیکسی میں بیٹھے، جدہ آ جائے ایئرپورٹ اور واپس آ جائے. تو یہ جو واجبات ہیں ان میں سے اگر کوئی واجب رہ جائے یا اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جائے اور اس کو لوٹانا ممکن نہ ہو، اس لیے کہ وقت ہی نہیں ہے یا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں وہ دم یا فدیہ دے سکتا ہے. دم کا مطلب یہ کہ قربانی وہیں کروا لے، یا فدیہ یہی ہے کہ اسی دم قربانی کی جو قیمت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. حاجی جب نکلتا ہے اپنے گھر سے تو اس کے لیے چند اہم ہدایات ہیں جو اس کتاب میں لکھی گئی ہیں. پہلی بات یہ کہ اپنی نیت اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر لے. قرض اگر ذمہ ہو تو اس کو ادا کر دے، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک قرض ادا نہیں ہوتا اس پر حج واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. پہلے فرض یہی ہے کہ وہ قرض ادا کرے. تو اگر قسطوں میں وہ قرض ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اس کے پاس پھر بھی اتنی سخت ہے کہ وہ جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر چلا جائے. لیکن نہ قرض ادا کر رہا ہے اور جو مانگنے والا ہے وہ مانگتا ہے اور یہ دے بھی سکتا ہے مگر نہیں دے رہا، میں کہتا ہے میں حج کروں گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے پہلی فرض یہی ہے کہ وہ اپنا قرض ادا کر دے. پھر یہ ہے کہ کوئی اگر خاص کوئی کام ہے، خاص باتیں ہیں، مثال کے طور پر بینک میں کچھ پیسے پڑے ہیں، سونا پڑا ہے، اسی طرح کچھ جائیداد ہے، وہ سب پڑی ہے، حاجی جا رہا ہے، اس کو یہ خیال آتا ہے پتہ نہیں میں زندہ واپس آتا ہوں کہ نہیں آتا، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا، انسان کا کوئی پتہ نہیں، سفر میں جاتا ہے کوئی پتہ نہیں واپس آتا بھی ہے کہ. تو ایسی صورت میں اس کو کچھ وصیتیں کر لینی چاہیے یا لکھ لینی چاہیے کہ بیٹا یہ پیسہ ہے بینک میں اتنا پڑا ہے، خدا نخواستہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ پیسہ آپس میں یوں تقسیم کر لینا شریعت کے مطابق، یہ پراپرٹی ہے اس کو بھی تقسیم کر لینا، یہ چیز ہے اس کو یوں تقسیم کر، یہ فلاں کو دے دینا. یہ وصیتیں ضرور کر کے انسان لکھ کے اپنی اولاد میں کسی جو بڑا سمجھدار ہے اس کو وہ دے گا کہ بیٹا یہ اپنے پاس رکھ. کیونکہ یہ چیزیں جب ذہن میں ہوگی نا تو انسان کو آخرت بھی یاد آئے گی، کچھ خیال بھی آئے گا کہ واقعی بھائی میں اب جا رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ سے مانگ تو لوں کچھ، ورنہ یہ چیزیں ذہن میں نہ ہو تو کہتے ہیں بس میں کل آ رہا ہوں، کیا ضرورت ہے لکھنے کی، اور وہ کل نہیں آ پاتا، لکھتا بھی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد میں مقدمے بازی شروع ہو جاتی ہے، وہ آپس میں لڑتے ہیں، بھائی جو تھے آپس میں وہ دشمن بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، انسان کو موت بھی یاد دلاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی، اور یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ بھئی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، عارضی زندگی. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ مصارف حج ہیں، یعنی حج میں جو کچھ بھی میں خرچہ کرنا جا رہا ہوں یہ یقین کر لیں یا جائزہ لے لیں کہ کیا یہ حلال رقم ہے یا خدا نخواستہ حرام تو اس میں شامل نہیں ہے، کوئی لوٹا ہوا مال تو نہیں ہے، جھوٹ سے کمایا ہوا مال تو نہیں ہے. یہ ذرا تھوڑا سا اس کو حلال کر کے انسان نکلے، اس کے بغیر نہ نکلے. اس لیے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک حاجی ہے جو دور دراز سے، کوئی بھی بندہ وہ دور دراز سے سفر کر کے پیدل چل کے نکلتا ہے، آتا ہے حرم پاک میں، اور اس کی حالت یہ کہ اس کے بال گرد سے اٹے ہوئے ہیں، پسینے سے شرابور ہے، کپڑے بڑے میلے مٹی والے، حالت اس کی بڑی خستہ، مگر وہ جب خانہ کعبہ میں آتا ہے اور آ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر. تو وہ ادھر رو رہا ہوتا ہے اور اللہ اس کی حالت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر اس کے کام جو ہیں اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس نے کام یہ کیا کہ آیا، جب وہ آیا تو اس کا مال کھا کے آیا تھا، اس کو گالیاں دے کے آیا تھا، اس کا حق مار کے آیا تھا،
اور جب وہ آتا ہے یہاں دعائیں کرتا ہے، اللہ کے ہاں گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اللہ اس کی یہ دعائیں کیسے سنے گا؟ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان جب نکلے تو اپنی کمائی پر جو وہ حج کے مصارف میں شامل کرنا چاہتا ہے اس پر ذرا غور کر لے، دیکھ لے اچھی طرح کہ خدا نخواستہ ان میں کوئی غلط کام تو نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ حج کے لیے روحانی، جسمانی اور علمی تیاری بھی کرے، روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار کرے، دل کو مضبوط کرے کہ ہاں اللہ نے موقع دیا ہے، میں نے جا کے نیکیاں کرنی ہے، میں نے گناہ معاف کرانے ہیں، یہ فرض ہے، مجھے بڑا مزہ آئے گا، میں جا کے خوب عبادت کروں گا، اپنے آپ کو تیار کرے۔ اور روحانیت یہ بھی ہے کہ اپنے تیاری یہ بھی کرے کہ میں نے کوئی نماز وہاں با جماعت نہیں چھوڑنی، سب جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور جتنے بھی ریچولز ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا فساد اس میں شریک نہیں ہونا، کسی کو گالی نہیں دینی، اپنی نظریں نیچے رکھنی ہے، روحانی طور پہ اپنا آپ کو یوں تیار کریں۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، ان تیاریوں کے ساتھ وہ نکلے، اور جسمانی طور پر بھی کوئی اچھا کھا لے، اچھا پی لے، اور اچھا پیسہ رکھے تاکہ راستے میں بھی اچھی خوراک کھائے، ایسی نہ ہو کہ ایسی خوراکیں کھائے جس سے بندہ بیمار ہو جائے۔ کوشش یہ کرے، کوئی نہیں، جہاں 10 ریال لگتے ہیں وہاں 15 یا 20 ریال لگا لے، لیکن اچھا خوراک کھائے گا، اچھا بدن بنے گا، عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، ورنہ طبیعت سست پڑ جائے گی، عبادت کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ آدمی یہ محسوس کرتا ہے میں بیمار ہوں، زیادہ تھک گیا ہوں، میں نہیں جا سکتا، میں یہیں پڑھ لیتا ہوں، بہت بڑی محرومی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ چیزیں خاص طور پر کوشش یہ کیجیے کہ وہاں جا کے اچھی سے اچھی خوراک کھائیے۔ یہ جو جوسز ملتے ہیں، جو ٹھنڈے یخ ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ اس سے بیمار ہوتے ہیں۔ ادھر گرمی ہے، ادھر ٹھنڈا جوس چلایا جا رہا ہے، حلق گرم ہے، ٹھنڈا یخ جو جوس ہے وہ گلے میں پہنچتا ہے۔ یہ ٹھنڈا یخ پانی انسان جب پیتا ہے تو اس سے گلا پکڑا گیا، اور جو ہی گلا پکڑا گیا وہیں سے ایک شروع ہو جاتا ہے، پہلے سر کا درد، پھر اگلی تکلیفیں، پھر بخار۔ اس لیے سادگی کے ساتھ سادہ چیزیں لیکن اچھی چیزیں وہ انسان کھائے اور اچھی چیزیں پیے۔ حرم میں جاتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں زمزم پی لوں۔ اب زمزم کے وہاں جو کولر رکھے ہوئے ہیں ان کولرز پہ سب کولر ٹھنڈے ہوتے ہیں، ایک کولر درمیان میں ایسا ہوتا ہے جس کو لکھا ہوتا ہے کہ ناٹ کولڈ، عربی میں لکھا ہوتا ہے غیر مبرد، یہ ٹھنڈا نہیں ہے پانی۔ اب انسان گرمی سے جو ہی ٹھنڈے ماحول میں جاتا ہے اور ٹھنڈا یخ پانی جب پیتا ہے وہاں بھی گل میں پکڑا جاتا ہے۔ تو وہاں ذرا سمجھداری سے یہی کرے کہ آدمی وہاں پہ پہلے گرم پانی جو درمیان میں پڑا ہے اس کو ڈالے، اور پھر اس میں تھوڑا سا ٹھنڈا مکس کر کے اس کو نارمل سا پانی بنا کے پی لے، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ تو اس طرح کی ذرا تھوڑی سی سمجھداری کے ساتھ ان چیزوں کو ہم نے لینا ہے، اور جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے۔ پھر علمی تیاری بھی کرنی ہے۔ علمی سے مراد یہ کہ مجھے یہ پتا ہو کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، حج کے جو مناسک ہیں وہ میں نے کس طرح ادا کرنے ہیں، کچھ دعائیں بھی میں یاد کروں، تو یہ سب چیزیں مجھے پتا ہوں، جائز ناجائز کا اور غلط اور صحیح کا پتا ہو، یہ علمی تیاری ہے۔ پھر اسی طرح مرد جو ہیں وہ جماعت سے با جماعت نماز کا اہتمام کریں، خواتین بھی اگر پڑھ لیں با جماعت نماز تو کوئی حرج نہیں، بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے منع نہ کرو، اگر وہ با جماعت نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کہا ہے کہ وہ مسجدوں میں آئیں، نماز پڑھیں۔ مسجد کا ایک گوشہ باقاعدہ بنا ہوتا تھا جس میں خواتین باقاعدہ آتی تھی، با جماعت نماز پڑھتی تھی، خطبہ جمعہ میں بھی حاضر ہوتی تھی۔ ام ہشام نام کی ایک خاتون صحابیہ ہیں، ان کی روایت دیکھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کس شوق سے مسجد میں آتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر جمعہ میں خطبہ کے دوران سورہ قاف پڑھتے تھے، سورہ قاف والقرآن المجید، یہ والی سورت پڑھتے تھے۔ تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے منبر پہ سورہ قاف پڑھی ہے، آپ سے میں نے یہ سن سن کے یاد کی ہے۔ یہ خاتون ہے جو کہتی ہیں۔
تو اس لیے حرم پاک میں اگر خاتون جاتی ہے تو بہت اچھا ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے حرم پاک میں کی گئی ایک نیکی کا جس طرح 1,00,000 کے برابر ثواب ملتا ہے، اسی طرح خدا نخواستہ وہاں کی گئی کوئی ایک برائی، اس کا بھی پھر اتنا ہی گناہ ملے گا۔ یہ دونوں چیزیں، دونوں پہلو ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اس لیے وہاں یہ بڑی اہم بات ہے کہ حاجی مسجد حرم میں آتے جاتے مناسک ادا کرتے آتے جاتے اپنی نظروں کو ضرور نیچے رکھے، کیونکہ خواتین آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کسی کے چہرے پر چہرہ کھلا ہے تو بار بار جو نظریں اٹھتی ہیں، ایک بار تو معاف ہے لیکن بار بار جب اٹھتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر اللہ نے معاف نہیں کرنی، وہ گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے وہاں یہ بڑی ضروری ہے، خواتین بھی اپنے نظروں کو نیچے رکھیں اور مرد حضرات بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ پھر اسی دوران تلاوت قرآن پاک بھی کریں اور اچھی کتابیں جو اپنے ساتھ ہیں مسائل کی، حج کے مسائل کی، اس کا بھی مطالعہ کریں، دعائیں بھی یاد کریں۔ تو یہ چند ایک بڑی ضروری چیزیں، یہ ساتھ اسی کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ مسلمانوں حج کے لیے جب نکلو تو اپنے ساتھ زاد راہ بھی لے کے چلا کرو، یہ زاد راہ یہی ہے، یہ زاد راہ یہی ہے کہ علمی طور پر، جسمانی طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر مسلمان اپنے آپ کو تیار کر کے جائے، یہ زاد راہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ انسان جو ہے اپنے جسم کو کھپاتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے اور پھر اچھی خوراک کھاتا ہے، تو وہاں عبادت جب کرتا ہے اس میں ایک لگن ہوتی ہے اور یہ لگن دل میں ہوتی ہے اور اس لگن کے ساتھ دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ اچیومنٹ ہے جو انسان پورے حج میں حاصل کرتا ہے۔ اس لیے آخر میں فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ خدا خوفی کے مرحلہ اس پورے حج کے مناسب میں کہیں بھی بھولنے نہ پائے، کوشش یہ کرے کہ خدا خوفی ساتھ ساتھ رہے، ساتھ ساتھ رہے۔ پھر اسی طرح سفر حج کے لیے کچھ ضروری چیزیں بھی ہیں جو ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ الحمدللہ آپ سب لوگ جانے ہیں کہ کیا کیا لے جانا ہے۔ مثال کے طور پر احرام، سامان، جو ضروری چیزیں ہیں وہ انسان ساتھ لے جائے، وہاں بڑی گرمی ہوتی ہے، چھتری اپنے ساتھ رکھ لے۔ پھر اس کے بعد جو سامان ہے اس میں پاسپورٹ ہے، کچھ رقم ہے، یہ چیزیں جو ہے نا ان کو بھی دھیان سے رکھے، سمجھداری کے ساتھ۔ پاسپورٹ کو ضروری نہیں ہے کہ حرم میں ہر وقت لے جائیں، بلکہ ایسا پاسپورٹ جو ہے نا کہیں جمع کرا دے۔ اکثر و بیشتر ہمارے جب حاجی جاتے ہیں تو معلم پاسپورٹ کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ گھبرانے کی بات نہیں۔ جب آپ واپس پہنچیں گے تو وہ معلم وہ پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں دے دے گا، اس میں گھبرانے کی بات نہیں۔ لیکن جہاں تک پیسوں کی بات ہے، اپنے پاس پورا پیسہ نہ رکھے، بلکہ اس کو ڈیوائڈ کر دے، کچھ اپنے پاس رکھ لے، کچھ بیوی کو دے دے، کچھ بچوں کو دے دے۔ خدا نخواستہ اگر ایک کے پیسے چوری ہوتے ہیں تو دوسرے کم از کم موجود تو ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ کچھ بیماری تکلیف ہے تو اس کی دوائی بھی اپنے ساتھ رکھ لے، ایسی دوائیوں کے لے جانے کی اجازت ہے، اپنے ساتھ رکھ لے تاکہ ضرورت کے وقت اس کو کھایا جا سکے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں سمجھداری کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ احرام جو ہے وہ بھی اگر میلا ہو گیا تو ایک دوسرا احرام بھی اپنے ساتھ رکھ لے، نہا کے وہ تبدیل کر سکتا ہے، احرام تبدیل ہو سکتا ہے، خواتین بھی اپنے احرام کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ تو یہ ساتھ ساتھ ضرورت کی چیزیں ضرور ہوں، تو ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ پھر قرآن مجید کی کتاب، قرآن مجید ہے، اگر وہ نہیں ہے تو آج کل ہمارے پاس ماشاءاللہ ٹیلی فون ہیں، ڈیوائسز ہیں مختلف قسم کی، اسی میں ہی قرآن مجید کو فیڈ کر دیجئے تاکہ وہاں جائیں تو دعائیں بھی اسی میں ڈال دیجئے، تاکہ وہاں جائیں تو بس اسی کو کھولیں اور قرآن مجید بھی پڑھیں، جب دعائیں کرنی ہیں تو ان دعاؤں کے چیپٹر کو کھول لیں، فائل کو کھول لیں اور اسی کو پڑھیں۔ یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، ورنہ یہ کتابیں ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ پھر اسی طرح پرس میں نوٹ بک بھی ہو، قلم بھی ہو، کوئی تسبیح بھی رکھ لے انسان، سفری جائے نماز بھی اپنے ساتھ رکھ لے، نیل کٹر بھی رکھ لے، چھوٹی قینچی بھی ضرور رکھ لے، کیونکہ وہاں جب بال کاٹنے پڑتے ہیں خواتین کو تو وہ انتظار کرتی ہیں کسی میں کینچی لے لوں۔
تو یہ بہتر یہ ہے کہ اپنے پاس یہ چیز ہو، اپنا کام کر لے، پھر وہ بے شک کسی کو دے دے، اپنا کام کر لے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جو اپنے ساتھ رکھے۔ پھر ذاتی استعمال کے لیے چند جوڑے بھی رکھ سکتا ہے، چپل بھی ہو۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ جب حاجی پہنچتے ہیں حاجی کیمپ میں، پنڈی میں یا کراچی میں یا لاہور میں، تو حاجی کیمپ کے باہر ہی کر کے دکانیں اب بنا دی گئی ہیں۔ ان دکانوں میں بڑی خوبصورت سی چپل اب وہ یعنی بن گئی ہے، تو اس کا ایک سٹریپ اوپر ہے اور ایک پیچھے سے، باقی سب چپل ننگی ہے۔ تو وہ چپل جو ہے بڑی مناسب رہتی ہے کہ وہ آدمی مرد حضرات اس چپل کو استعمال کریں، کیونکہ یہ جو دوسری چپل ہے جو انگوٹھے میں پھنس جاتی ہے 2 انگلیوں میں، یہ عادت جب نہ ہو تو یہ زخم بھی کر دیتی ہے، 2 انگلیوں کے درمیان پاؤں زخمی بھی ہو جاتے ہیں اور پھر آدمی تھک بھی جاتا ہے، چل نہیں سکتا۔ تو اس لیے ایسی چپلیں جس سے یوز ٹو نہ ہیں، بندہ نہیں ہے، تو اس کو نہ لے۔ ہاں ایسی چپل لے کے آدمی اپنے آپ کو روانگی سے پہلے تیار کر لے، یعنی اس کا عادی بن جائے، اس کو پہن لے، یہیں پر پہن لے، تو پھر اس کے بعد جب اس چپل کو وہاں لے جائے گا تو اس کے لیے چلنا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا تھکاوٹ کا باعث نہیں بنے گا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ کام بھی پہلے ہو جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح سوئی دھاگا ہے، بٹن ہے، چھتری ہے، اینک وغیرہ، یہ جو استعمال کی عام چیزیں ہیں وہ بندہ اپنے ساتھ رکھ لے۔ پھر اسی طرح جوتے رکھنے کے لیے کپڑے کا ایک بنا ہوا الگ تھیلا بھی ہو۔ اب وہاں تھیلے بھی ہوتے ہیں، حرم پاک میں داخل ہوں تو وہاں درمیان میں ہی دونوں دروازوں کے ادھر ادھر جو پلرز ہیں، ان پلرز پہ انہوں نے تھیلوں کا پورا ایک یعنی ایک رول سا لگایا ہوتا ہے پلاسٹک کے، تو انسان چلتا ہے اس کو کھینچتا ہے، ایک تھیلا اس کو مل جاتا ہے، اس میں جوتی ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد یعنی حرم میں بیٹھتا ہے یا طواف کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کی سہولتیں انہوں نے وہاں مہیا کر دی۔ پھر خطبہ جب حج سننے کے لیے چھوٹا سا اگر ریڈیو ہمارے پاس ہو تو وہ بھی زیادہ اچھا ہے، چھوٹے چھوٹے ملتے ہیں، انسان وہ رکھ لے اور وہی اس کو حرم میں وہیں بیٹھ کے خطبہ حج سن سکتا ہے۔ اب اس میں ایک آپشن یہ بھی آ گئی ہے کہ اس خطبے کے اب ٹرانسلیشن ہوتے ہیں، انگلش میں بھی، اردو میں بھی اور مختلف زبانوں میں بھی، تو بندہ اسی کو لے کے اپنے پاس رکھے اور پھر ترجمہ سن سکتا ہے، اس کا پورا خطبہ اس کو سمجھ آ سکتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ورنہ اکثر و بیشتر ہمارے حاجی جب وہاں جاتے ہیں کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی، اور سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس سے جمعہ کا خطبہ کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا کام نہ ہونا چاہیے۔ فی سبیل اللہ کچھ تقسیم کرنا ہے، پیسہ صدقہ دینا ہے، یا کوئی کارڈز تقسیم کرنے ہیں، دعاؤں کی کتابیں تقسیم کرنے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں جو حج اور عمرہ کے مسائل کی ہیں وہ تقسیم کرنی ہے، تو اپنے ساتھ لے جائیں۔ کئی حاجی ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو دے دے کتاب، ہو سکتا ہے کوئی پڑھ کے اپنا حج اچھے طریقے سے کر لے اور اس کا ثواب آپ کو بھی مل جائے۔ اس لیے کمانے کی کچھ اور ذرائع بھی ہونے چاہیے نیکیاں کمانے کے۔ سفر کی دعائیں ہیں، انسان وہ بھی ساتھ ساتھ گھر سے نکلتے ہی پڑھنا شروع کر دے۔ یہ دعائیں ظاہر کریں گی کہ واقعی آپ ہر لمحے اللہ کو یاد کرنے کے عادی بن رہے ہیں۔ تو مسافر جب گھر والوں سے خدا حافظ کہے تو ان کو یہ دعا دے، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے پاس رکھی گئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی، یعنی تم میری امانت ہو، اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اللہ اس امانت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے سپرد، معاملہ اللہ کے سپرد، خدا حافظ۔ پھر گھر والے جب مسافر جا رہا ہو تو اس کو بھی دعائیں دیں اور وہ یہ کہیں استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، بھئی تم جا رہے ہو، میں بھی تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ خاوند کو شوہر بیوی کہہ سکتی ہے کہ میں تیرا دین، تیری امانت، تیرا آخری عمل اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں۔ زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کا زاد راہ دے، یعنی پورے سفر میں تقوی کو تم تھامے رکھو اور تیرے گناہ اللہ معاف کر دے اور تیرے لیے خیر کا حصول آسان کر دے۔ جہاں کہیں بھی تم خیر ہی تمہارے پاس آئے، شر نہ آئے۔
تو گھر سے نکلتے وقت کی بھی دعا ہے جو حاجی کر سکتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. بہت اچھی دعائیں ہیں یہ. پھر پاؤں سواری پر رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھے. یہ سب مسنون طریقے ہیں جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیے تھے. سواری پر بیٹھے جہاز پہ یا گاڑی پہ تو الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. الحمدللہ 3 دفعہ کہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر بھی 3 دفعہ کہے، پھر سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ تیری ذات پاک ہے، بے شک میں نے تیری نافرمانی کر کے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی اور نہیں بخش سکتا. یہ گھر سے نکلتے ہوئے گناہوں کی یاد انسان شروع کر دیتا ہے. پھر اسی طرح آگے دعائیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى واللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعده. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الاہل. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. بہت اچھی دعا ہے. اے اللہ، بے شک ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اس سفر میں بھلائی، تقوی اور ایسے عمل کا جس سے آپ راضی ہو جائیں. اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے سفر کو آسان بنا دے اور اس کے فاصلوں کو کم کر دے. اے اللہ، اس سفر میں آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے گھر والوں کے محافظ ہیں. اے اللہ، بے شک میں اس سفر کی تکلیف، پریشان کن مناظر اور اپنے مال اور اہل خانہ کی طرف برائی کے ساتھ لوٹنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. بہت خوبصورت دعا ہے. تو دوران سفر آپ کو پہاڑی پہ بھی چڑھنا ہوگا، نیچے بھی اترنا ہوگا. تو ایسی صورت میں جہاز یا پہاڑ پہ جب آپ بلند جا رہے ہوں تو اللہ اکبر کہیں. یعنی ہم جتنا بھی اوپر چڑھ جائیں ہم پھر بھی نیچے ہیں، اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اور جب نیچے اتریں بلندی سے تو کہیں سبحان اللہ، واقعی اللہ پاک ہے. لوگ اللہ کو بڑا نیچے اتار دیتے ہیں، چھوٹا بنا دیتے ہیں. تو اس کو چھوٹا بنانا گویا کہ اس کی پاکیزگی کو ختم کرنا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تو ایسے عیوب سے پاک ہے. پھر کسی جگہ ٹھہرے تو یہ دعا مانگے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ میں داخل ہوتے ہی یہ دعا مانگی تھی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ بھی مسئلہ، یہ بھی دعا ہے. اس لیے کہ مخلوق ہے ہمارے ارد گرد، کوئی شریر بھی ہو سکتا ہے. کوئی خدا نخواستہ میں رات کو کہیں جا کے رہوں تو وہاں کچھ اور درندے یا کوئی کیڑا ایسا نکل سکتا ہے جس کا شر مجھے پہنچے. تو یہ دعا مانگ کے انسان پھر اس منزل پہ داخل ہو. حج کے دوران اگر کوئی مسلمان بزنس کرنا چاہتا ہے، چھوٹا چھوٹا بزنس، تو وہ کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. تم اگر گھر سے نکلو اور نیت تمہاری حج کرنے کی ہو اور راستے میں تم تھوڑا بہت فضل کر تجارت کرتے جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کر سکتے ہو. تو یہ کیا جا سکتا ہے. تو فضل اللہ کا اگر ہم تلاش کریں تو وہ 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم دنیا کی دعا بھی مانگیں کہ اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، اور دوسرا یہ ہے کہ تجارت کمائی کے لیے بھی انسان راستے میں کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے. پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ راستے میں استغفار بھی کرتا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ استغفار جو ہے انسان کو اپنے بارے میں سوچنے کا موقع دیتا ہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں. تو اللہ جانتا ہے میرے گناہوں کو، تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. انسان یہ دعائیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی بندہ سوچتا ہے کہ استغفار کا حکم میرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. میں ہی گناہ مانگوں، میں کوئی بخشا ہوا تھوڑی ہوں، معصوم تھوڑی ہوں. تو اس لیے راستے میں استغفار بھی کرتا ہے. اب حاجی جو ہے نا احرام باندھ چکا،
تو احرام کی نیت مثال کے طور پر اس کی یہ ہے کہ میں نے حج تمتع کرنا ہے، تو اب اس میں عمرے کی نیت بھی اس نے کرنی ہے اور حج کی بھی کرنی ہے. تو عمرے کا جو عمل ہے یہ مسنون عبادت ہے، آخرت میں اس کا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالی نے بتایا کہ میں دوں گا. عمرہ کرنے سے انسان کا نفس گناہوں کے اثرات سے پاک ہو جاتا ہے، بشرطے کہ باقی عمرہ ہو، حق اس کا ادا کیا ہو. تو نفس پہ جو گناہوں کا اثر ہوتا ہے نا، اس سے بھی بندہ پاک ہو جاتا ہے. گناہ کیا؟ گناہوں کے اثرات سے پاک ہو جاتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ جو ہے، ان دونوں کے درمیان ہونے والی کوئی کمی، کوتاہی، غلطی یا گناہ کوئی چھوٹا ہو گیا ہو تو یہ اس کا کفارہ ہے. یہ فائدہ ہے اس کا. تو رمضان میں اگر عمرہ انسان ادا کرے تو آپ فرماتے ہیں اس کا حج کے برابر ثواب ملتا ہے. تو بہرحال اب عمرہ کے لیے ہم احرام باندھنا چاہتے ہیں تو پہلا حکم یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کرنا ہو یا عمرہ کرنا ہو، ان کو پورا کرنا ہے، اور جب پورا کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا. تو اخلاص ہو، بڑا خلوص ہو. تو یہ اخلاص جو ہے اس کے بارے میں یہ بات بھی تاکید کی گئی ہے کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. حج کے ریچولز ادا کرتے دوران، گھر سے نکل کے گھر تک پلٹنے کے دوران تم جو بھی نیکی کرو گے، جو بھی بھلائی کرو گے، اللہ اس کو جان لے گا. اللہ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے نیکیوں کے بڑے چانسز ہیں وہاں کہ انسان خوب ذکر کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ دے، اور اسی طرح راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹائے. جو علم میرے پاس ہے میں کسی اور کو دیتا جاؤں، اس کو سمجھاتا جاؤں، یہ بھی بہت بڑی خیر ہے. پھر اسی طرح کوئی غریب ہے وہاں، اس کی مدد انسان کرنا چاہتا ہے تو وہ کر دے، اور انفاق کرنا چاہتا ہے فی سبیل اللہ تو وہ بھی کر دے. یہ سب خیر کے پہلو ہیں جس میں غض بصر بھی ہے. احرام جو انسان باندھتا ہے تو اس میں مردوں کا لباس جو ہے وہ 2 سفید چادریں ہیں. آج کل چادریں بھی ملتی ہیں، تولیے بھی ملتے ہیں بڑے بڑے. تو تولیے زیادہ مناسب رہتے ہیں مرد حضرات کے لیے، اس لیے کہ جب پسینہ نکلتا ہے تو وہ تولیہ ذرا اس پسینے کو جذب کر لیتا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ گرمی کی شدت جو ہے نا، وہ کپڑے کی جو سفیدی ہے اور پھر اس کی تھکنیس ہے، یعنی موٹا پن ہے کپڑے کا، وہ گرمی کی شدت کے جو اثرات ہیں وہ جسم پہ ذرا کم ڈالتے ہیں. اس لیے احرام جو ہے اگر تولیے کا ذرا تھک سا ہو تو بہت اچھا ہے. تو ایک چادر کو اس نے بطور تہبند باندھنا ہے اور دوسرا اوپر اپنی چادر باندھنی، یہ اس کا احرام ہے. یہ صرف اس لیے اللہ نے یہ حالت مسلمان کی بنائی ہے کہ جتنے بھی حاجی ہیں، چاہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کوئی بادشاہ ہے یا کوئی غریب آدمی ہے، دونوں کا جو لباس ایک جیسا میدان عرفات میں نظر آتا ہے تو ایک قیامت کا منظر بھی نظر آتا ہے کہ سب برابر ہوگا. سب نے وہی کفن پہنا ہوا ہے جب مرتے دوران ان کو پہنایا گیا تھا. سب برابر ہو جاتے ہیں، کوئی بھی اس موقع پہ اپنے آپ کو نمایاں نہیں کر سکتا کہ میں وزیر اعظم ہوں یا میں پریزیڈنٹ یا میں ایک بڑا غریب سا انسان. سب کا لباس جب ایک جیسا ہو جاتا ہے تو یہ ایک انتہائی عاجزی کا مقام انسان اختیار کر لیتا ہے، اور ایک برابری کا جو تصور ہے وہ دنیا کو دیا جاتا ہے. اور قیامت کا بھی ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ قیامت کے روز کوئی بڑا نہیں ہوگا، کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، سب اپنے عمل کی بنیاد پہ آج بھگتے جائیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان نے مرنا بھی ہے، مرتے وقت بھی اس کو یہی 2 کپڑے نصیب ہوں گے اگر ہوئے تو یہی 2 کپڑے ہی ہیں اس کے لیے، کچھ اور نہیں. تو اس لیے یہ سب یادیں ہیں جو بار بار انسان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے. پھر احرام کی حالت میں عورت کے لیے کوئی الگ لباس سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا خواتین کا جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں بس وہی احرام ہوگا. بس اس میں شرعی پردے کی ذرا پابندی کرنی ہے اور اپنا جو روزمرہ کا
لباس ہے اسی کو احرام بنا کے نیت کر لے خاتون کہ اللہ میں نے اب یہ احرام باندھ لیا ہے، میں نیت یہ کر رہی ہوں میں نے عمرہ کرنا ہے یا حج تمتع کرنا ہے۔ خواتین کے لیے ایک ضروری ہے کہ بعض خواتین یہ چاہتی ہیں کہ میرا چہرہ جو ہے وہ بھی کورڈ ہو۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ امہات المومنین اپنے انسیلے کپڑے کو اپنے سر کے بالوں کے بعد اپنے ماتھے کے اوپر یعنی لٹکایا ہوتا تھا، اور اگر کوئی مرد قریب سے گزرتا تو وہ اپنے کپڑے کو آگے کر لیتی تھی یا چہرہ دوسری کر لیتی تھی۔ تو وہ کپڑا کیا تھا؟ اس کپڑے کے بارے میں آتا ہے وہ انسلا کپڑا تھا۔ انسلا کپڑا یعنی سلا ہوا، اس کے کنارے سلے ہوئے نہیں ہوتے تھے، جس کو حدیث کے لفظ میں یوں کہا گیا کہ لا تنتقب المرأة، عورت جو ہے جب احرام باندھے تو وہ ایسا نقاب مت پہنے جو سلا ہوا ہو، انسلا پہن سکتی ہے۔ تو اس کا پھر طریقہ یہی ہے کہ کوئی کپڑا ہو، چادر ہو یا دوپٹہ ہو لیکن انسلا ہو، وہ کپڑا لے کے عورت اپنے سر پہ رکھ کے اپنے چہرے کو یوں لپیٹ سکتی، یعنی پورا چہرہ لپیٹ لے، ناک، منہ، گال وغیرہ، ماتھا، صرف آنکھیں اگر نظر آئیں تو ٹھیک ہے، آنکھوں سے دیکھے، باقی اس کا گلا یہ سب گردن وغیرہ سب کورڈ ہو، اس کی اجازت ہے۔ اور یہ اسی حدیث سے ڈیڈیوس کیا ہے کہ عورت سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، دوسرا کپڑا پہن کے وہ اپنے چہرے کو لپیٹ کے اپنے آپ کو احرام کی حالت میں رکھ سکتی ہے۔ پھر احرام کی حالت میں کچھ ممنوع چیزیں ہیں۔ فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو حج کی نیت کر لیتا ہے اب اس کے لیے 3 پابندیاں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لا رفث، کوئی رفث نہ کرے۔ رفث کا مطلب یہ کہ شہوانی باتیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اگر اس دوران کوئی غلطی ہو جاتی ہے احرام کی حالت میں تو پھر بات وہی ہے کہ وہ ایک واجب جو ہے رہ گیا، تو وہ پھر اس کے لیے کچھ اور مسائل ہیں۔ وہ یہی ہے کہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس کا کوئی ثواب تو نہیں ہے لیکن دوبارہ اس کو حج کرنا ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ لا رفث، کوئی شہوانی باتیں نہیں کرنی جس سے انسان کو اکساہٹ ہو، مرد ہو یا بیوی ہو، کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ دوسری یہ ہے کہ ولا فسوق، کوئی فسق کی بات نہیں کرنی، گناہ کی بات نہیں کرنی۔ گناہ کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کہ انسان جھوٹ بولے، کوئی ایسا لفظ کہے جو دوسرے کو تکلیف دے، یا غیبت کرنا شروع کر دے، یا کان میں کانا پھوسی شروع کر دے، سرگوشیاں شروع کر دے، یہ سب فسق میں آتے ہیں۔ ہمارا اکثر و بیشتر ماحول وہاں یہی بنا ہوتا ہے جیسے یہاں ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، سیاست کو لے بیٹھتے ہیں، اور جی یہ بڑے کرپٹ لوگ ہیں، بڑے بدماش ہیں، کھانے والے ہیں، رشوت لیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی حاجی کو، کنٹرول کرے، یہ سب کہیں غیبت کے زمرے میں نہ آ جائے، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ سیاسی گفتگو بھی نہ کی جائے وہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے انسان آیا ہے۔ اور اسی طرح خواتین بھی کسی رشتہ دار کو، کسی عورت کو، کوئی بھی ایسی چیز ہو اس کو موضوع بحث نہ بنائے، بلکہ وہاں اللہ کا ذکر ہو۔ فسق سے بچنا ہے، فسق گناہ کا کوئی بھی کام جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے، جس میں جھوٹ ہے، کوئی لفظ ہے جو دوسرے کو تکلیف دے بیٹھا ہے، یا غیبت ہے، کانا پھوسی ہے، یہ سب فسق ہوتا ہے، اس سے بچے۔ اور اس طرح فسق یہ بھی ہے کہ انسان باجماعت نماز نہ پڑھے، نمازیں چھوڑتا جائے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، حرم میں نماز نہیں پڑھتا یا باجماعت نہیں پڑھتا، وہ درست وہ فسق ہے۔ پھر فسق یہ بھی ہے کہ میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کر ڈالی، کوئی بھی نافرمانی، اس سے بھی انسان بچے، یہ بھی فسق ہے۔ پھر جدال کا معاملہ آتا ہے، ولا جدالا، کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ معاملہ انسان جب دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں بس میں بیٹھا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ کھڑا ہے، میں جوان، وہ بیچارہ سامان بھی اٹھا کے کھڑا ہے، کھڑا بھی ہے،
بزرگ ہے. یعنی خدا ترسی نہیں ہے میرے اندر کہ میں جوان ہو کے باہمت ہو کے میں تو بیٹھوں، مگر ایک بزرگ جو کپ کپا بھی رہا ہے، اس کا کھڑا بھی ہے، تنگ بھی ہو رہا ہے، میں اس کی کوئی ہیلپ نہ کروں، اس کو آفر نہ کروں، بزرگوں آپ یہاں آ جائیں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں. پھر جب سیٹ پہ کوئی بیٹھ جاتا ہے تو آدمی اس سے لڑتا ہے، او بھائی ذرا پرے ہو، سامان یہاں نہ رکھ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اپنی کیئر خوب کرتا ہے، دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ پھر اس میں ہلکی پھلکی جو ناراضگی ہوتی ہے یا خدا نہ خواستہ دل میں کوئی غصہ آتا ہے تو یہ جدال کے زمرے میں آتا ہے. بندہ کھلے دل کے ساتھ رہے وہاں، ہر مشکل کو عبادت سمجھ کے برداشت کرے، ہر کام کو جو بھی وہ کر رہا ہے اگر دوسرا کوئی تکلیف دے رہا ہے تو برداشت کر لے، رد عمل ظاہر نہ کرے، اس لیے کہ جدال میں یہ نہ آ جائے. تو اسی طرح بہت سی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جس میں انسان خود اپنا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں غصے میں آ گیا ہوں یا کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں. چھوٹا چھوٹا گناہ جو ہے نا اس سے بچنے کی وہ کوشش کرے. باقی احرام کی حالت میں کچھ ممنوع چیزیں ہیں، ان سے بھی بچے. ناخن اور بال مت کاٹے احرام کی حالت میں، خوشبو بھی نہ لگائے، خوشبو والا کوئی کپڑا بھی نہ پہنے، اس طرح شکار بھی نہ کرے، نہ کسی کو کہے کہ بھی یہ شکار کر لو. پھر اسی طرح میاں اور بیوی کے درمیان کوئی جسمانی تعلق نہ ہو رہی ایسی کوئی گفتگو کرنی ہے. پھر اسی طرح احرام کی حالت میں کوئی منگنی بھی نہ کرائے، کوئی نکاح بھی نہ کرائے، نہ کرے. اور نہ ہی احرام کی حالت میں خواتین جو ہیں وہ دستانے پہنے یا نقاب استعمال کریں. جو بال یا ناخن خود بخود گر جائیں اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے، لیکن جو خود توڑے ہیں اور کاٹے ہیں احرام کی حالت میں تو اس کا پھر فدیہ ہے. تو اسی طرح یہ چیزیں ہیں. احرام کی حالت میں کچھ جائز کام بھی ہیں کہ احرام سے قبل غسل کر کے جسم پر خوشبو لگائے. یہ مرد لگا سکتے ہیں، عورت کی خوشبو ایسی نہ ہو کہ جو دوسرے سونگھیں. غسل کرنا، سر دھونا، کپڑے تبدیل کرنا، سر اور بدن کھجانا احرام کی حالت میں یہ جائز ہے. یعنی انسان کو گرمی لگی ہے، احرام باندھا ہوا ہے، وہ نہا لے، وہی احرام دوبارہ پہن لے. احرام کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر لے، خراب ہو گیا ہے اور پہن لے. بغیر خوشبو والا صابن بھی استعمال کر سکتا ہے، تیل بھی استعمال کر سکتا ہے، چھتری یا خیمہ کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں سر پہ کپڑا نہیں رکھنا، لیکن سر کے اوپر کوئی اگر سایہ کر لے تو کوئی حرج نہیں. پھر اسی طرح نہ بجنے والا زیور جو ہے نا، جس کی کوئی آواز نہ ہو، کھنکھناہٹ نہ ہو، وہ عورت پہن سکتی ہے. جیسے مثلا ایک رنگ ہے، انگوٹھی ہے، وہ پہن سکتی ہے. یا اسی طرح ایک آدھ کڑا جو ہے وہ پہن سکتی ہے جس کی آواز نہ نکلے. پھر سرما بھی استعمال ہو سکتا ہے، حاجی احرام کی حالت میں سرمے کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. کوئی زخم ہو گیا تو اس پہ مرہم پٹی بھی کی جا سکتی ہے یا کروائی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح علم و ادب سکھانے کے لیے بچے ساتھ ہیں یا ملازم ساتھ ہے تو ان کو ذرا تھوڑا سا بندہ ڈانٹ بھی سکتا ہے. تو یہ ڈانٹنا صرف ادب سکھانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے ہو، کوئی اور وجہ نہ ہو. بیٹا حرم ہے، دھیان کرو، مت دوڑو، وہ کہہ سکتا ہے. مت یہاں بیٹھ کے ایسی باتیں کرو، یہ کہہ سکتا ہے. یہ کوئی فسق نہیں آتا اور نہ ہی جھگڑے میں آتا ہے. موذی جانور اگر کوئی نظر آئے، کوئی سانپ ہو، بچھو ہو، چوہا ہو، مکھی ہو یا جوں وغیرہ جو انسان کو تکلیف دیتی ہیں اور بیماری کا باعث بن سکتی ہیں، تو ان کو بوقت ضرورت انسان مار بھی سکتا ہے احرام کی حالت میں. بس یہ ہے. اس کے علاوہ حرم پاک کی حدود میں کچھ بھی ملے، کچھ بھی ملے، کوئی بٹوا مل جائے، کسی کا پاسپورٹ مل جائے، کسی کی جوتی پڑی ہو، اس کو مت چھیڑے، مت ہلائے، مت اٹھائے. یہ حرام ہے. اکثر و بیشتر یوں ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں حرم میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہیں سے جوتی پہن لیں گے، اور حرم میں گئے، نماز پڑھی، واپس آئے، کسی کی جوتی پہن کے چلے. یہ غلط ہے. اپنی جوتی ہو، ان جوتیوں کو نہیں اٹھانا. یہ ٹھیک ہے وہ صفائی کرتے ہیں، وہ پھینک دیتے ہیں، بچھک پڑی رہے، لیکن ہم نے نہیں اٹھانا. جو ضرورت مند ہے وہ آئے گا، اپنی جوتی تلاش کر لے گا اور لے جائے گا. اگر یہ سلسلہ شروع کر دیں تو اس کے نقصان بڑے ہو سکتے ہیں.
اور اگر اس پر پابندی کریں تو اس کے فائدے ہی بڑے. پھر حج تمتع کا ارادہ کرنے والے بندے جو ہیں وہ میقات سے ہی نیت یہ کر لیں لبیک بالعمرۃ. تو پہلے صرف عمرے کی نیت کریں. پھر مینسز میں ہونے کے باوجود خواتین جو ہیں میقات سے عمرہ کے احرام کی نیت کریں. وہ بھی میقات سے نیت کر لیں کہ میری نیت یہ ہے کہ میں نے عمرہ کرنا ہے. یعنی وہ یہ نہ کہیں کہ میں ناپاک ہوں میں نیت نہیں کر سکتی، نہیں، وہ کر لیں. مرد بلند آواز سے جبکہ خواتین ہلکی آواز میں تلبیہ کہیں. تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے، یہ زور زور سے مردوں نے پکارنا ہے اور عورتیں خاموش آواز سے نیچی آواز سے وہ یہ پڑھیں گی. اور لبیک کا مطلب یہ ہے اللہ میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، میں حاضر ہو رہا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. یہ بھی مطلب ہے میں حاضر ہوں، یعنی میں نے اب کفن پہن لیا ہے، تو میرے ساتھ اب جو معاملہ کرنا چاہتا ہے کر لے. میں نے دنیا خواہشات سب چھوڑ دی ہیں، میں تیرے لیے حاضر ہوں، کوئی حکم دے میں کرنے کو تیار ہوں. یہ بھی مطلب ہے اس کا. بے شک ہر تعریف اور ہر نعمت ہر بادشاہت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. حج بدل بھی لوگ کرتے ہیں. تو حج بدل اگر کسی کی جگہ حج کرنے والا بندہ ہے، پہلے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کسی کا حج بدل کر رہا ہے اس نے خود اپنا حج کیا ہو، پھر دوسرے کا وہ حج کرے. اگر اپنا حج نہیں کیا تو اس کو دوسرے کا حج نہیں کرنا چاہیے. پھر کوئی اور اس کی ذمہ داری لے لے جس نے پہلے حج کیا ہوا ہے. اس لیے کہ جس نے پہلے حج کیا ہوا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے حج کیسے کرنا ہے، ریچولز کیسے ادا کرنے ہیں اور کیا کیا دعائیں مانگنی ہیں اور کس کے لیے مانگنی ہیں. لیکن جس نے نہیں کیا وہ پہلی دفعہ جا کے اپنے لیے کرے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے. تو اس لیے حج بدل نیت کرتے وقت اس فرد کا نام لے جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے. اللہ میں فلاں کی طرف سے یہ حج بدل کر رہا ہوں. اور یہ حج بدل فوت شدگان جو ہیں اپنے والد ہیں، دادا ہے، نانا ہے، نانی اماں ہے، والدہ ہے، بھائی ہیں، کوئی رشتہ دار ہے جو بڑا عزیز ہے، اس کی طرف سے کوئی بندہ حج بدل کرنا چاہتا ہے تو نیت کر لے اللہ یہ حج اس کی طرف سے یا یہ عمرہ اس کی طرف سے. اس کی اجازت ہے، بس اتنی اجازت ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا کہ نمازیں بھی کسی کی طرف سے پڑھنا شروع کر دیں. نہ، شہر میں جب مکہ میں داخل ہوں تو یہ دعا کیجیے اللہم بارک لنا فیہا، اللہ ہمارے لیے اس شہر میں برکت عطا فرما. اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالح